قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ سورۃ مریم میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے الخیل یعنی فلسطین کہتے ہیں، میں پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل بچہ تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے۔ آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ ابھی آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان یعنی فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا۔ شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کا نہایت عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ بادشاہ مصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھروں میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئیں۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا اور مایوسی چھا گئی۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان کی انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتیں اور مشکیزے کا پانی پیتیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔
کھجوریں اور مشکیزے کا پانی آخر کب تک چلتا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہوتی گئیں۔ ان کا سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ چاروں طرف دوڑتی تھیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر کرتی کہ کہیں کچھ نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی، جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہو۔ وہ یکسو ہو کر غور کرنے لگیں، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل کر اور اوپر آتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یعنی حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی علاقوں میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ تو اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی معلوم ہوتا ہے۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشقیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچ گئے تو وہاں ایک عورت اور بچے کو سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کیں اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان بھی دیا اور واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ جو جرہم کے لوگ حضرت ہاجرہ کی طبیعت اور عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، انہوں نے آپ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئیں، اسی لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو ملنسار پایا اور خود بھی چاہتی تھیں کہ کچھ لوگ یعنی کچھ انسان یہاں آباد ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے۔ انہیں ہر طرح کے مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو، نہ غم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع کرے گا نہ اس بچے کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال ایثار کیا۔ آپ کے گھرانے کے 2 افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقع پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے۔ اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا۔ ان کے خیال میں آفات سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری تھا، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ان کو ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے مومن بندوں میں سے تھے۔ خواب کا مطلب واضح ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ لڑکا صالح اور نیک تھا یا کہ نہیں۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باپ کا فرمان بردار اور خدا کا حکم ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی۔ قربانی کا یہ واقعہ منی کے قریب پیش آیا۔ اس وقت سے اسی تاریخ یعنی 10 ذو الحج کو اسی مقام منی پر اس واقعے کی یاد مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس کام میں آپ دیر نہ کیجیے۔ اس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر کیا گیا، اگر یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں چن رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ گھر باپ اور بیٹے تعمیر کر رہے تھے۔ یہ گھر صرف عبادت کے لیے ہی نہ تھا بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے میل ملاقات کی جگہ تھی، تاکہ یہاں بھائی چارے کا منظر نظر آئے، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں۔ وہاں جانے والے خواہ کسی نسل کے ہوں، خواہ کسی رنگ کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، یہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔
قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی اور ہدایت کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ایک مرکز ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم سے جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں کہ اے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو مسلمان ہو، جو تیرے احکامات پر عمل کرے، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا طاقتور اور حکمت والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکے تو لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے اور حکم دیا گیا کہ لوگوں میں عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا دور دراز مقامات سے دبلی اونٹنیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئی۔ یہی قبیلہ اس ویران جگہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، بنو جرہم عربی بولتے تھے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی زبان عربی تھی۔ اس علاقے میں عرب کے لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب، حجاز، یمن اور حضر موت کے علاقوں میں تبلیغ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا، وعدے کے اچھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد غریبوں کی بھلائی تھی۔ آپ غریب اور محتاجوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے تھے۔